نہیں وہی بات ہے نا، بھٹو صاحب نے یہ الزام ایوب خان پہ بھی لگایا تھا، کشمیر بیچ دیا جی اس نے. تو بھی کیسے بیچ دیا جو آپ کے پاس ہے نہیں؟ یا تو آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہ دے دیا انڈیا کو. 2015 میں بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ ہوا انڈیا کا، اور انڈیا نے اچھا خاصا علاقہ ان کو دیا، غالباً 10,000 ایکڑ. تو اس پہ کوئی انڈیا میں مظاہرہ نہیں ہوا. وہی اگر پاکستان کو اس سے آدھا بھی دے دیں وہ، تو ریئیکشن بہت ڈفرینٹ ہوگا. ڈپلومیسی کرنی چاہیے. مثلا ایک انڈین پروفیسر ہے مقتدر خان، حیدرآباد دکن سے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو ڈپلومیسی ہے نا اس میں کوئی فریش تھنکنگ، کوئی کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. آپ ہمیشہ دشمنی کے لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو، کبھی کریٹو سولوشن نہیں دیتے. کہ آپ انڈیا کے لیے ہر وقت پرابلم کرتے ہو کہ جی وہ فلان ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں اس سے سستی بجلی دے دو. کوئی پازیٹیو چیز نہیں آپ کرتے. آپ کہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو، انڈیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ نہیں، یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں چلا گیا اس کا برین واش کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے. ایون میرے ٹیچر تھے پرویز اقبال چیمہ، ان کو ایک انڈین تھنک ٹینک نے کہا کہ آپ 1 سال کے لیے آ جائیں ادھر. تو ان کے دوستوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، دوستوں نے کہا نا چیمہ صاحب ایسا نہ کرنا، مارے جاؤ گے، تھوڑے تو ٹھپا لگ جائے گا. انڈین ایجنٹ تھا وہ. نہرو نے 48 میں ہی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس نے کہا یار اگر آج پاکستان مجھے آفر بھی کرے نا کہ میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں تو آئی ول سے تھینک یو بٹ نو تھینکس. کشمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. سمپل سے سلوگن دے دیے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے. ملیٹنسی نے کشمیری معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ایک دھماکہ ہوا سری نگر میں، ہوا تھا نا ایک مشہور دھماکہ، اس کے اسمبلی کے پاس ہوا تھا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ کتنے مسلمان اس سے مرے، کتنے ہندو مرے. جو ملیٹنٹس یہاں سے جاتے تھے، جماعت اسلامی اور یہ اور وہ بڑے فخر سے وہ بتاتے بھی ہیں، اور لشکر طیبہ، واٹ ڈڈ دے اچیو. تو ان کا مقتدر صاحب کا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا، انہوں نے یہاں تک کہا، مجھے ابھی ریسنٹ انٹرویو ہے، کہ پاکستان کشمیر کے لیے خودکشی کر رہا ہے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اچھا یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جو عمران خان کے پہ یہ بھی الزام لگاتی ہے مسلم لیگ نون کہ جی انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا. وہ جو کچھ اقدامات نریندر مودی نے اسٹیٹ کا وہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. تو اب میں اس پہ ایک کامن سٹیزن کے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھئی ہم اس میں کیا کر سکتے تھے. نہیں وہی بات ہے نا، بھٹو صاحب نے یہ الزام ایوب خان پہ بھی لگایا تھا، کشمیر بیچ دیا جی اس نے. تو بھی کیسے بیچ دیا جو آپ کے پاس ہے نہیں؟ یا تو آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہ دے دیا انڈیا کو. nobody is talking of that. لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا، جو مشرف بھی اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یار اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. So let's accept the status quo and make the border soft, line of control کو سافٹ کر دیں، آئیں جائیں لوگ، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ friends can resolve issues more amicably than enemies. اگر آپ نے انڈیا کو دشمن ہی سمجھنا ہے، جیسے ہمارے اردو اخبار لکھتے ہیں ازلی دشمن کے ساتھ، تو پھر آپ 1 انچ کی بھی رعایت دیں گے تو آپ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. انڈیا والے رعایت دیں گے تو وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیے 2015 میں بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ ہوا انڈیا کا، اور انڈیا نے اچھا خاصا علاقہ ان کو دیا، غالباً 10,000 ایکڑ. تو اس پہ کوئی انڈیا میں مظاہرہ نہیں ہوا. وہی اگر پاکستان کو اس سے آدھا بھی دے دیں وہ، تو ریئیکشن بہت ڈفرینٹ ہوگا کہ انڈیا میں. ہاں، اس لیے کہ آپ نے ایک اینیمی امیج بنایا ہوا ہے، تو اس اینیمی امیج سے نکلیں گے تو شاید کوئی ریزولوشن ہو سکے. آپ مطلب ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہی ہے نا، دشمنی. اس میں آپ نہیں سوچتے کہ یار کچھ ہمیں کریٹو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. مثلا ایک انڈین پروفیسر ہے مقتدر خان، حیدرآباد دکن سے، اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں امریکہ میں بڑے عرصے سے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو ڈپلومیسی ہے نا اس میں کوئی فریش تھنکنگ، کوئی کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. آپ ہمیشہ دشمنی کے لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو، کبھی کریٹو سولوشن نہیں دیتے. کہ آپ انڈیا کے لیے ہر وقت پرابلم کرتے ہو کہ جی وہ فلان ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں اس سے سستی بجلی دے دو، کہ AJK میں لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو. کوئی پازیٹیو چیز نہیں آپ کرتے. آپ کہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو، انڈیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار اس میں اگر انڈیا کا فائدہ تو ہمارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ادھر ہمارا ذہن نہیں چلتا کیونکہ دشمنی کے لینس سے ہی ہم نے دیکھنا ہے ان کو. جب تک اس لینس کو ہم چینج نہیں کریں گے کہ بنگلہ دیش نے کتنے فائدے حاصل کیے ہیں انڈیا سے, تو آج بھی کچھ نہ کچھ اینٹی انڈین سینٹیمنٹ وہاں ہے, لیکن پھر بھی وہاں کے ہزاروں اسٹوڈنٹس انڈیا میں جا کے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ نہیں, یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں چلا گیا اس کا برین واش کر دیں گے, اس کو یہ کر دیں گے. ایون میرے ٹیچر تھے پرویز اقبال چیمہ, ان کو ایک انڈین تھنک ٹینک نے کہا کہ آپ 1 سال کے لیے آ جائیں ادھر. تو ان کے دوستوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, دوستوں نے کہا نا چیمہ صاحب ہے نہ کرنا, مارے جاؤ گے, تھوڑے تو ٹھپا لگ جائے گا, انڈین ایجنٹ تھا. تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑا بزی ہوں, یہ وہ. تو تھنک ٹینک والوں نے کہا اچھا 6 مہینے کے لیے آ جائیں. پھر انہوں نے وہی ان کا اچھا 3 مہینے کے لیے آ جائیں. ہی ریفیوزڈ. تو ہمارے ہاں اتنی ایک ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی ہے. اب دیکھیے پاکستانی ایمبیسڈر جو دلی میں ہوتا ہے, ہی گوز ٹو آل یونیورسٹیز, تھنک ٹینکس. یہاں پہ ہمارا جو انڈین ایمبیسڈر ہے یہاں, وہ ذرا قائد اعظم یونیورسٹی جا کے دکھائے ذرا. سو دیٹ از دا ڈفرنس. اور عام لوگوں کو شاید ان باتوں کا پتہ بھی نہیں. حالانکہ ہمیں آئی آر میں, انٹرنیشنل ریلیشن میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی ریسیپروکل بیسس پہ ہوتی ہے. ہمارے ڈپلومیٹس کو وہ جو رعایت دیں گے ہم یہاں پہ ان کے ڈپلومیٹس کو دیں گے. اب یہ تو نہیں دے رہے, وہ بے شمار جگہوں پہ جاتے ہیں پاکستانی ایمبیسڈر, ان کو اتنی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. ایون عبد الباسط صاحب کا میں نے فیس بک پہ دیکھا, ایک تھنک ٹینک نے اپنے بچے بھیجے وہاں. وہ تھنک ٹینک پیس ایشوز پہ کام کرتا ہے, تو این جی او ہے یہ تھنک ٹینک. تو وہ 3-4 گھنٹے انہوں نے ایمبیسی کے اندر ہائی کمیشن میں گزارے. یہاں پہ کوئی این جی او کسی کو کہیں کہ انڈین ہائی کمیشن 1 گھنٹے کے لیے بھی بچے بھیج دے. سو واٹ از دس ڈیپ انسیکیورٹی, سینس آف انسیکیورٹی. تو آپ کے خیال میں یہ ڈیپ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ پتہ نہیں, ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ جی ہمارا جو ملک ہے نا وہ کلیپس ہو جائے گا. یا میں یہی کہتا ہوں کہ ونس اے کنٹری کمز ان ٹو بینگ, وہ پھر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ریئلٹی ہو جاتا ہے. اس کو ڈیمولش کرنا, اس کو ختم کرنا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو nothing is going to happen, nothing bad is going to happen. آپ کے اچھے ریلیشنز بھی ہوں گے. تو یار 22 عرب ملک ہیں جن کا مذہب بھی ایک ہے, جن کی لینگویج بھی ایک ہے, وہ کیوں 22 ہیں؟ Why don't they become one country? تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ایمبیسڈر ہوتا ہے نا ساؤتھ کوریا میں, چائنا میں, وہ کہتا ہے جی وی ہیو سو مچ ان کامن ود دس کنٹری. پاکستانی ایمبیسڈر جو انڈیا میں ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا جی وی ہیو سم تھنگ ان کامن ود انڈیا, کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی پازیٹیو بات تو کرنی نہیں. جیسے وہ تارٹ صاحب نے کہا نا, جب وہ آئے, واجپئی صاحب آئے, تو میرے کان میں بریفنگ دینے والے آ گئے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وی ہیو کامن ہسٹری, وی ہیو کامن کلچر, وی ہیو کامن لینگویج. اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. اس نے کہا بھائی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ کہوں کوئی ایک ہمسایہ ملک ہے جی, وہاں سے ایک بندہ آیا ہے, اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے. تو ابھی اس انسیکیورٹی سے نکلنا ہوگا, اپنے مفاد میں نکلنا ہوگا کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انڈیا سے. اور انڈیا میں کوئی وہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, مرے نہیں جا رہے کہ پاکستان کو ہم نے اپنے ملک کا حصہ بنانا ہے. ایون نہرو نے یہ بات کی تھی, ابھی میں نے کوٹ کیا نریندر مودی کو. نہرو نے 48 میں ہی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس نے کہا یار اگر آج پاکستان مجھے آفر بھی کرے نا کہ میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں, تو آئی ول سے تھینک یو بٹ نو تھینکس. اس لیے کہ میرے پاس اپنے ہی پرابلم کافی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹرانگ پراسپرس ملک ہو, وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر آج خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو کیا ریفیوجیز انڈیا نہیں جانے کی کوشش کریں گے؟ کتنی انسٹیبلٹی ہوگی پورے ریجن میں. اسی طرح انڈیا میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. اگر آپ کے نیبرز خوش ہوں گے تو آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہونا چاہیے وہ. اگر آپ کے نیبر لیفٹ رائٹ دائیں بائیں والے انخوش ہیں, ہر وقت وہاں لڑائی ہوتی رہے, تو آپ بھی انہیپی ہوں گے. تو یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو, اس کا تنقیدی جائزہ لیجئے, اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. کشمیر پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کشمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. سمپل سے سلوگن دے دیے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. آپ باہر نکل کے کسی گلی میں, بازار میں چلے جائیں, ایون یونیورسٹیوں کالجوں میں چلے جائیں, پوچھیں لوگوں سے
کہ بھی 5 منٹ میں مجھے سمجھاؤ کہ کشمیر کا ایشو کیسے پیدا ہوا. میرا خیال ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ شاید ہو جو 5 منٹ گفتگو بھی کر سکے. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں کہ کیا ہم نے غلطیاں کیں, کیا نہیں کیں, اور کتنے اچھے مواقع ہمیں ملے تھے اور ہم نے کیسے وہ گنوائے. مثلا جوناگڑھ کی ایک سیشن, آج ہمیں سارے لوگ یہ بتاتے ہیں, ریٹائرڈ امبیسڈرز یہ وہ, کہ جی کشمیر کی جو تھی نا, جو پارٹیشن کی لاجک تھی, اس کے تحت کشمیر ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا. کنٹیگوس ہے, مسلم میجورٹی ہے. تو مائی کوشچن ٹو دیم از کہ پھر جوناگڑھ کی ایک سیشن آپ نے کس لاجک کے تحت قبول کی؟ دے ہیو نو آنسر ٹو اٹ. سمجھ رہے ہیں؟ تو انڈیا میں اتنا اس پر ریئیکشن ہوا. وہ لوگ جو انڈیا میں تھے جو چاہتے تھے کہ یار جس طرح بھی ملک اب بن گیا, جو بھی ہوا, اٹ واز ان پلیزنٹ فار اس, لیکن ہو گیا, تو اب ہمیں اچھے تعلقات کرنے چاہیے. ان کو ہم نے میسج دیا کہ نہیں, وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان گڈ ریلیشنس, وی آر انٹرسٹیڈ ان کریٹنگ میکسیمم پرابلم فار یو. جوناگڑھ کی ایک سیشن سے, اور یہ آپ نے سپٹمبر میں قبول کر لی, آئی تھنک 15 سپٹمبر 1947. کشمیر پہ اس کے باوجود ہم نے وہ ٹرائبل انویژن کروا دیا. اس کے باوجود سردار پٹیل نے ایک میسج بھیجا کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, کشمیر لے لیں. سردار شوکت حیات اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ بڑی اچھی آفر ہے, کشمیر میں ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے وہ چھوڑ کے تو کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. یہ چیزیں جب آپ عوام کو بتائیں گے تو دے ول تھنک مور ریشنلی, مور لاجیکلی. پھر آپ کی حکومت کو کسی کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ جی آپ نے کشمیر بیچ دیا, آپ نے غداری کر دی, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. So you have to educate your people along right lines. اور میں تو یہ کہتا ہوں let there be a debate. open debate کیوں نہیں کرتے ہو؟ Why can't Jio اور دنیا نیوز اور ایکسپریس organize a free debate on this issue? ڈر کس بات کا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر میں کتنی انڈین فوج ہے؟ پتہ نہیں, مختلف ایسٹیمیٹس آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ why are so many Indian troops there? 1989 جب ملیٹنسی شروع ہوئی اس وقت کتنے تھے, اب کتنے ہیں, یو نو, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ادھر سے لوگ جاتے تھے وہاں لڑائی کرنے؟ پرائیویٹلی تو لوگ مان لیتے ہیں, کیمرے کے سامنے شاید وہ کہیں کہ نہیں. تو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آر سیلوز کہ اس ملیٹنسی نے کشمیریوں کو دیا کیا. اب میرے دوست ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, وہ آپ کے ہمسائے میں, ارشاد محمود. ارشاد صاحب جو ہے دفتر غالباً ان کا ادھر ہے, رہائش ان کی پنڈی میں ہے. تو ارشاد محمود ہی وینٹ ٹو کشمیر, سری نگر گئے وہ عبد الغنی لون کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے. ہی واز این APHC لیڈر اینڈ ہی کیم بیک سو ڈسپوائنٹڈ کہ یار ملیٹنسی نے کشمیری معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. تو ہم اس چیز کو بھی وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یار 35 سال ہو گئے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کشمیریوں کا ہی نقصان ہو رہا. جو ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈر یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بندوق جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے, ان کا نقصان نہیں ہو رہا, ان کے بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا. دے آر انجوائنگ دا بیسٹ آف فیسلٹیز, بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. ان کے بچے ماشاءاللہ بہترین یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اچھے سے اچھا جاب کرتے ہیں. کشمیریوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم بندوق سنبھالے رکھو, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے 150 سال تک جنگ آزادی لڑی تھی. کون سی جنگ آزادی لڑی تھی بھائی 150 سال تک؟ سر سید نے لڑی تھی یا سید امیر علی نے لڑی تھی یا آغا خان نے لڑی تھی؟ کون سی جنگ آزادی لڑی آپ نے 150 سال؟ سو وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ لا آف ہولز از اف یو فائنڈ یور سیلف ان اے ہول اسٹاپ ڈگنگ. کھدائی بند کر دو. ہم نے کھدائی بھی بند نہیں کی. وی آر ان اے ہول اینڈ وی آر اسٹل ڈگنگ. تو آپ کے خیال میں جو انڈین فوج ہے وہاں ظلم نہیں کرتی کشمیریوں پہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیوں ظلم کریں گے وہ؟ وائی؟ واٹ ڈو دے گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ کہ جب ایک بندہ گرنیڈ پھینکتا ہے, باہر سے جا کے بم دھماکہ کرتا ہے, اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, پچھلے 10-15 سالوں سے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں یہاں سے. اس سے پہلے ہوتی تھی, شاید ہوتی ہوں. شاید ہوتی ہو. جی جی. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے
کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ یار ملیٹنسی از ناٹ اے گڈ آپشن. یاسین ملک نے بھی ملیٹنسی ترک کر دی تھی. کیوں کی؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو کشمیر فائلز فلم بنی، میں نے دیکھی نہیں ہے وہ، لیکن اس میں سنا ہے کہ اسی طرح کے کیسز جو ہیں انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں. اس میں کچھ مسالہ بھی لگاتے ہیں، امبیلشمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کہ کتنے کشمیری پنڈتوں کو تہ تیغ کیا گیا. ایک صاحب ہیں بٹا کراٹے. بٹا کراٹے کا آپ ویڈیو کیجئے، یوٹیوب پہ جا کے لکھیے بٹا کراٹے. بٹا کراٹے ایک ملیٹنٹ تھا جو پکڑا گیا. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتنے کشمیری پنڈت مارے ہوں گے؟ کہتا ہوں گے 10 12 15. کہتا 15 یا 20 25. کہتا ہو سکتا ہے 20 25 ہوں. تو کیوں مارتے تھے، کیسے مارتے تھے؟ کہتا بس آرڈر آتا تھا اس کو مار دو، میں مار دیتا تھا. اس کا اگر آپ کو یہ آرڈر ملتا کہ ماں کو مار دو اپنی تو مار دیتے؟ کہتا ہاں مار دیتا. سو اس سے حاصل کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا سری نگر میں، ہوا تھا نا ایک مشہور دھماکہ، پارلیمنٹ اس کے اسمبلی کے پاس ہوا تھا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ کتنے مسلمان اس سے مرے، کتنے ہندو مرے. جو ملیٹنٹس یہاں سے جاتے تھے، جماعت اسلامی اور یہ اور وہ بڑے فخر سے وہ بتاتے بھی ہیں، اور لشکر طیبہ، what did they achieve؟ اور ان کے آپ بیان پڑھیے. 98 کا میں بیان میرے پاس تھا کہیں، حافظ سعید صاحب کہہ رہے 2 سال میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. ہوا؟ what did they achieve؟ مطلب میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا مرحوم ضیاء الدین کا، سینئر جرنلسٹ تھے وہ، ڈان کے ایڈیٹر رہے، نیوز کے ایڈیٹر تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار کشمیر، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھ کے ہم کشمیریوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں. ان کو ہم ہلہ شیری دیتے ہیں اور پھر کرتے کچھ نہیں ہیں. یا تو اب کریں، پھر فوج اتار دیں، بھیج دیں. جیسے ہمارے وہ جماعت اسلامی والے سید منور حسن کہتے تھے بھیج دو فوج. فوج کس لیے ہے؟ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کو آپ نے آگے لگانا ہے. اگر آپ سیریس ہیں تو وائی ڈونٹ یو سینڈ یور ریگولر ٹروپس؟ نہیں تو آپ کے خیال میں جو انڈین اتنی فوج ہے کشمیر میں، وہ ان کو پھول پیش کرتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 89 سے پہلے کتنے فوجی تھے وہاں، کتنا ظلم وہ کر رہے تھے. 89 کے بعد کیا ہوا؟ کیوں شروع ہوئی یہ چیز جو ہے؟ کون سے ملک میں فوجیوں کے اوپر پتھراؤ جو ہے وہ برداشت کیا جاتا ہے؟ کیا بلوچستان میں کیا جاتا ہے یا فاٹا میں کیا جاتا ہے؟ فاٹا میں لوگ اگر ان کی شکایات بھی ہوں، کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے پتھر پھینکے ہوں فوجیوں پہ؟ بلوچستان میں کبھی سنا؟ نہیں. وہاں چونکہ ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں، یعنی وہ کشمیری بھی چاہتے تھے کہ ہمارا ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ہو، تو وہ جو بھی 2 ملکوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا تو ان کی کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد تو اب وہ ایک زمانے تک چاہتی رہی نا کہ جی ہمارا پاکستان کے ساتھ ہو، اور ایک حصہ آ بھی گیا ہمارے ساتھ، وہ جیسے بھی آیا. اچھا، پھر یہ کہ جو انڈین خاص طور پہ بنگلہ دیش میں تو بڑی کھلی، وہ مودی بھی مان چکے ہیں، اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ ہم نے یہ بدلہ لیا ہے، اور جو یہ یعنی جو پاکستان کی مونسٹر پاکستان کو کہنا ایک طرح سے، تو انہوں نے بنگلہ دیش میں تو یہی کیا. اور یہ وہ جو انڈین چینلز ہیں مختلف، جو خاص طور پہ آل انڈیا ریڈیو ہے یا ان کے چینل ہیں، وہ سارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ 1971 میں کتنے بنگالی تھے جو پناہ گزین ہوئے جا کے انڈیا میں؟ کافی زیادہ تھے. کیا فگر تھا؟ ڈو یو ہیو اینی؟ نہیں، مجھے زبانی یاد نہیں، لیکن کافی لوگ 10 ملین کے قریب جو ہے، جی جی 1 کروڑ کے قریب بنگالی جو تھے وہ پناہ گزین ہو گئے تھے انڈیا میں جا کے. اور انڈیا میں بھی میرا نہیں خیال کہ مونولیتھ اوپینین ہے، ایک اوپینین ہے پورے انڈیا میں پاکستان کے حوالے سے. کچھ لوگوں کی اوپینین ایک ہوگی، کچھ کی دوسری ہوگی. لیکن جب 1 کروڑ ریفیوجیز آپ کے ملک میں آ جائیں، اور انڈیا کی اکانومی اس وقت وہ نہیں تھی جو آج ہے، اٹ واز اے سیریس برڈن آن انڈین اکانومی. اور آپ نے ایک سنہری موقع دے دیا ان کو کہ آپ نے الیکشن کروائے. جو حبیب جالب نے کیا خوبصورت وہ کہا تھا، although it's very painful but he said that محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو یہ سمجھ نہیں آئی اور حبیب جالب کو یہ سمجھ آ گئی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں انڈیا انٹروین کر سکتا ہے. یعنی ایک کامن بات یہ ہے کہ ہم کسی بندے کے خلاف بھی کریں
دو انڈیویجول بھی, تو وہ آپ کو پھول تو نہیں پیش کرے گا اگر آپ بار بار کرتے رہیں تو. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو ڈیفیسٹ آف کانفیڈنس ہے, یہ بھی شاید بہت بڑی وجہ ہے اینمٹی کی. مطلب وہی نا, وہ لیک آف کانفیڈنس ہوا کیوں؟ دیٹس اے کوسچن دیٹ وی شوڈ پونڈر, وی شوڈ ڈسکس. کہ 1971 میں اتنا کلیئر کٹ کیس ہے, کوئی ایمبیگوٹی, کوئی کنفیوژن ہے نہیں. آج جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ یار ان کو اقتدار دینا چاہیے تھا, اس وقت نہیں کہا. اس وقت آئی رحمان صاحب, وہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا, جیو ٹی وی پہ 50 منٹس جو پروگرام ہوتا تھا 50 منٹ, اس میں کہا کہ ہم نے لاہور میں کیمپین شروع کی, سگنیچر کیمپین, کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنا تھا کہ بھئی یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کیا جائے. پورے لاہور میں کہتے ہیں کہ 50 لوگ نہیں ملے جو اس پٹیشن کو سائن کر دیتے. اتنا زیادہ اینٹی انڈینزم, اتنی اینٹی بنگالی ہیٹ تھی. تو آج ہم کہتے ہیں جی وہ جی بڑا غلط ہوا تھا, جی بڑا غلط ہوا تھا. زید سلیری صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, وہ اس وقت ضیاء الحق کے مشیر تھے, I went to meet him as a student. تو میں نے کہا سر 1971 میں آپ کیا تھے, although I knew what he was. تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ایسٹ اس وقت پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر تھا. تو میں نے کہا سر اس وقت جب یہ سازش آپ کہہ رہے ہوئی پاکستان کے خلاف, اس وقت آپ نے کیوں نہیں لکھا اس کے خلاف؟ آج تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از آلویز 2020. اس وقت آپ اتنے ماشاءاللہ تجربہ کار تھے, اتنی آپ کی بیک گراؤنڈ تھی, اس وقت آپ نے نہیں لکھا. اور اگر لکھ نہیں سکتے تھے تو ریزائن کر دیتے پاکستان ٹائمز کی ایڈیٹرشپ سے, پھر پریس کانفرنس کر دیتے جی ملک توڑا جا رہا ہے, اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. وہ آپ نے نہیں کیا. ہاں جی ہمیں پتہ نہیں چلا سر, پھر بعد میں تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے. کوشچن تو یہ ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کھڑے ہوں, وہ کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. اس وقت کتنے ہمارے انٹلیکچوئل سے جو کھڑے ہوئے کہ یار ہم زیادتی کر رہے ہیں بنگالیوں کے ساتھ, ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح سے. آپ نے کیا آپشن چھوڑا انڈیا کے لیے؟ آنیسٹلی بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ تھے لوگ, ہو سکتا ہے وہ 1.5 کروڑ ہو جاتے, 2 ہو جاتے, اور کیا حل کیا نکالا آپ نے؟ اگر آپ ان کو اقتدار دے دیتے مجیب الرحمان کو, کیا قیامت آ جاتی؟ اگر وہ اس کے بعد کوئی ایسے اقدامات کرتا, ہو سکتا ہے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد ڈسکریڈٹ ہو جاتا, مس گورننس کی وجہ سے ان پاپولر ہو جاتا. اس وقت آپ اس کو ڈسمس کر دیتے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر دیتے. بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا, جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. واٹ از دس؟ تو بھائی آپ کو ایکشن پھر بھٹو کے خلاف لینا چاہیے تھا نا. آپ نے ایکشن شیخ مجیب کے خلاف لیا. وائی؟ تو کشمیر پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو پالیسی رکھی ہے 75 سال سے, اس سے کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. تو ان کا مقتدر صاحب کا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا, وہ انہوں نے یہاں تک کہا, مجھے ابھی ریسنٹ انٹرویو ہے, کہ پاکستان کشمیر کے لیے خودکشی کر رہا ہے. اس سے زیادہ سیریس کیا بات ہو سکتی ہے؟